بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ذمے بہت سے احکام فرض ہیں۔ فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی مضبوط دلیل سے ثابت ہو، اس کے ثبوت میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو۔ فرض کی فرضیت کا منکر کافر ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے کہ فرض کا انکار کرے، یہ اسلام میں نہیں ہے، اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، عذاب کا مستحق ہے۔ بہت سے احکام فرض ہیں ہم پہ۔ جب ہم عبادات کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وضو ہو۔ تو وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز ہے چہرہ دھونا، یہاں سے لے کے اس کے دورانیہ درمیان والا سارا حصہ دھونا، کوئی ذرہ برابر بھی خشک نہ رہے۔ دوسری چیز وضو میں کونیوں سمیت پورے بازو دھونا، ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ وضو میں تیسرا جو فرض ہے چوتھائی سر کا مسح ہے، اور وضو میں چوتھا فرض جو ہے گٹوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرض ہیں۔ اسی طرح غسل کے لیے بھی فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے بدن کو اس طرح دھو دینا کہ ذرا برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تب جا کے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح مسلمان پہ روزانہ کی اللہ پاک نے 5 ٹائم کی نمازیں فرض کی ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 4 رکعتیں فرض ہیں، اور اسی طرح عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ نماز میں فرائض ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ فرض ہے۔ نماز میں قیام کرنا فرض ہے، نماز میں قرات کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، ہر رکعت کے 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ سال کے بعد مسلمان پہ روزے فرض ہیں۔ سال کے بعد اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر مالدار ہے تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اسی طرح ضروریات زندگی کا دین سیکھنا، جس سے رات اور دن کے مسائل کا حل کیا جا سکے، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ضروریات زندگی کا دین سیکھنا، جس سے جائز ناجائز، حرام حلال کی پہچان ہو سکے۔ نماز روزے کے مسائل سیکھنا، حج زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، اور جس شعبے سے منسلک ہیں اس کے متعلقہ مسائل سیکھنا۔ مثلا میں کاروبار کرتا ہوں تو کاروبار کے شرعی مسائل سیکھنا، میں ملازم ہوں تو اس کے متعلقہ شرعی مسائل سیکھنا، میں ذمہ دار ہوں تو اس کے متعلقہ مسائل سیکھنا، میں بیوی بچوں والا ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہیں اس کے متعلقہ مسائل سیکھنا، میرے ہمسایوں کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں اس کے متعلقہ مسائل سیکھنا۔ ضروریات زندگی کا دین سیکھنا مسلمان پہ فرض ہے، بلکہ صرف ہمیشہ کی عادت بن جائے دین سیکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی علم دین سیکھنا اور سکھانا اپنا مشغلہ بنا لے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر کی زیارت کے لیے روزانہ ایسے فرشتے اترتے ہیں جیسے بیت اللہ کی زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ تو اس لیے علم دین سیکھنا سکھانا اپنا مشغلہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی بالغ ہو جانے کے بعد جب کہ کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو، حلال رزق کمانا بھی فرض ہے۔ غسل جنابت کرنا بھی فرض ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ وہ حیض کے بعد کا غسل ہو، وہ نفاس کے بعد کا غسل ہو، وہ جنابت کے بعد کا غسل ہو، یہ کرنا فرض ہے۔ نماز کے اندرونی اور بیرونی فرائض یہ ہم پہ فرض ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے، جب کہ کوئی اور پڑھنے والا نہ ہو تو پھر جو ہے اس پہ پڑھنا فرض ہے۔ نمازیں قضا ہو گئیں، ان کو قضا کرنا فرض ہے۔ روزے قضا ہو گئے، ان کو قضا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ قضا ہو گئی، اب دینی شروع کی، اب جا کے توبہ کی، یہ نہیں کہ ابھی شروع کر لیں، پچھلی قضا کرنی بھی ضروری ہے کیونکہ فرض ہے ہمارے ذمہ۔ اسی طرح حج قضا کر دیا تو اس کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، یہ اللہ پاک کا دین ہے، اور اللہ پاک کے دین پہ زندگی گزارنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جھوٹ سے بچنا بھی فرض ہے، چغلی اور غیبت سے بچنا بھی فرض ہے، غیر محرم کو دیکھ کے نظریں جھکانا بھی فرض ہے، شراب اور جوئے سے بچنا بھی فرض ہے، زنا اور قتل سے بچنا بھی فرض ہے، دل میں کسی مسلمان کا بغض نہ رکھنا بھی فرض ہے، حرام سے بچنا بھی فرض ہے، حرام بولنا ہو، حرام سننا ہو، حرام دیکھنا ہو، حتیٰ کہ حرام سوچنا بھی ناجائز ہے، اس سے بچنا بھی فرض ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ زمین اللہ پاک کی ہے، یہ آسمان اللہ پاک کا ہے، تو یہاں قانون بھی اللہ پاک کا چلے گا۔ جب انسانیت
غیر فطرت پہ چلتی ہے، خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑ کے چلتی ہے، تو رب تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ تو ہمیں ذمہ داری بنتی ہے کہ رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، رب تعالیٰ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔